بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب اللہ تعالی تہجد پڑھنے والے کو اپنا دوست بنانے لگتا ہے تو تین نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ اگر آپ تہجد تک پہنچ گئے ہیں تو سمجھ لیجئے۔ محترم ناظرین، آج کا موضوع صرف ایک ویڈیو نہیں بلکہ ایک ایسی روحانی دعوت ہے جو آپ کو اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اور سب سے زیادہ محبوب بندوں کی صف میں شامل ہونے کا راستہ دکھائے گی۔ آج ہم ان تین عظیم اور واضح نشانیوں کے بارے میں جانیں گے جو اللہ رب العزت اپنے ان بندوں میں ظاہر کرنا شروع کر دیتا ہے جو راتوں کی تنہائی میں اپنے بستر کی گرمی کو چھوڑ کر سجدہ ریز ہوتے ہیں، یعنی تہجد ادا کرتے ہیں۔ یہ نشانیاں دراصل اس بات کا اعلان ہوتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اپنے قربت، اپنے خصوصی فضل اور اپنی خصوصی دوستی کے لیے منتخب فرما لیا ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ ہمارے بہن بھائی جو پہلے ہی تہجد تک پہنچ چکے ہیں، وہ جب ان نشانیوں کو اپنی زندگیوں میں دیکھیں گے تو ان کا یقین آسمان کی بلندیوں کو چھو لے گا، اور وہ خوش نصیب جو ابھی تک تہجد کی اس دولت سے محروم ہیں وہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، کیونکہ یہ شاید آپ کی زندگی کا وہ موڑ ہو جب آپ کو اللہ تبارک و تعالی کا قرب، اس کی دائمی محبت اور اس کی خصوصی عنایت کا مستحق بنا دے۔ محترم ناظرین، ذرا تصور کیجئے، جس بندے کو اللہ تعالی اپنا دوست بنا لے اسے دنیا کی کسی طاقت یا کسی مشکل سے گھبرانے کی ضرورت نہیں رہتی، ہرگز نہیں۔ جب بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کی ہر پریشانی، ہر تنگی آسانی اور کشادگی میں بدل جاتی ہے۔ اس کی اولاد کو فرما برداری اور نیک سیرتی کا تاج نصیب ہوتا ہے۔ اس کے گھروں میں اگر اچھے رشتے نہیں آ رہے ہوتے تو اچھے اور برکت والے رشتے خود بخود چل کر آنے لگتے ہیں۔ اگر وہ کروڑوں کے قرض دار ہیں تو انہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں اپنے غیبی خزانوں سے وہ راہ دکھاتا ہے جہاں سے کسی کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس کے رزق میں ایسی برکتیں نازل ہوتی ہیں کہ تھوڑا بھی بہت ہو جاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر ان پر اللہ تبارک و تعالی کا نور برسنے لگتا ہے۔ ان کے چہروں پر ایک ایسی چمک، ان کی باتوں میں ایسا اثر پیدا ہو جاتا ہے جو دلوں کو موہ لیتا ہے۔ اور ان سب چیزوں کی کنجی کیا ہے؟ وہ ہے تہجد کی نماز۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہی حکم دیا تھا، اور رات کے کچھ حصے میں اس قرآن کے ساتھ تہجد پڑھیں، یہ آپ کے لیے ایک اضافی عبادت ہے۔ عن قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم ملا تو ہماری نجات اور قربت کا ذریعہ بھی یہی نماز ہے۔ تو آئیے ہم جانیں اللہ کی دوستی کی پہلی عظیم نشانی کے بارے میں۔ نشانی نمبر 1، دین کی طرف طبعی میلان اور دنیا سے بے رغبتی، قلبی سکون اور راحت۔ محترم ناظرین، اللہ کی دوستی کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی نشانی جو تہجد گزار میں ظاہر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا دل دین کی طرف خود بخود مائل ہو جاتا ہے، اور اسے دنیا کی چمک دمک میں کوئی مزہ نہیں آتا۔ دوسرے لفظوں میں اس کے لیے نماز، ذکر، تلاوت اور سجدے بوجھ نہیں رہتے، بلکہ اس کی روح کی غذا، اس کے دل کا چین اور اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتے ہیں۔ وہ ان چیزوں میں راحت پاتا ہے جس میں عام انسان اکتاہٹ محسوس کرتے ہیں۔ ذرا سوچے، ایک انسان کو جس چیز سے محبت ہو جائے وہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت جب کسی بندے سے پیار کرتے ہیں تو اس بندے کے دل میں اپنے محبت ڈال دیتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ تہجد گزار کی مثال، رات کا وقت ہوتا ہے، سب گہری نیند سو رہے ہوتے ہیں، بستر نرم اور پرسکون ہوتا ہے، لیکن تہجد گزار کی آنکھ خود بخود کھل جاتی ہے، کیونکہ اسے اپنے رب کی پکار سنائی دیتی ہے۔ اس کے دل کی دھڑکن اسے سجدے میں گرنے پر اکساتی ہے۔ اسے لگتا ہے
کہ اگر وہ یہ وقت سو کر گزار دے گا تو وہ بہت بڑی دولت کھو دے گا، اسے دنیا سے بے رغبتی کیوں ہوتی ہے؟ محترم ناظرین، دنیا کی مثال شراب کی طرح ہے۔ جو چیز انسان کو حقیقی لذت دے رہی ہو وہ فانی لذتوں کی طرف کب دیکھے گا؟ تہجد کی لذت، وہ رب سے ہم کلام ہونے کا شرف، وہ سکون جو تنہائی کے سجدوں میں ملتا ہے، یہ دنیا کی ہر عیش سے کہیں زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ لہٰذا جب یہ نعمت مل جاتی ہے تو دنیا کی دولت، دنیا کے عہدے اور دنیا کی تعریفیں اپنا اثر کھو دیتی ہے۔ اس نشانی کی بہترین مثالیں ہمیں صحابہ اکرام کی زندگیوں میں ملتی ہیں۔ سیدنا بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اذان کی لذت۔ محترم عزیزو، سیدنا بلال حبشی جنہیں حبشہ سے لایا گیا اور وہ ایمان لائے، انہیں دین کی طرف میلان اور دنیا سے بے رغبتی کا ایسا مقام حاصل ہوا، وہ اذان دیے بغیر رہ نہیں سکتے تھے۔ حالانکہ اذان ایک مشقت والا کام تھا، لیکن ان کے دل کا سکون اسی میں تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو بلال آپ کے مؤذن خاص بنے۔ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے بلال، نماز کھڑی کرو اور ہمیں اس کے ذریعے راحت پہنچاؤ۔ غور فرمائیے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھو اور نماز سے فارغ ہو جاؤ، بلکہ فرمایا اس کے ذریعے راحت پہنچاؤ۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے محبوب اور مقرب بندوں کے لیے نماز، خاص طور پر تہجد، راحت اور سکون کا ذریعہ ہوتی ہے، تھکاوٹ اور بوجھ کا ذریعہ نہیں۔ تہجد گزار بندے کے لیے بھی نماز ایسی ہی ہے، وہ دن بھر کی پریشانیوں کا بوجھ سجدے میں رکھ کر راحت پاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک اس نشانی کی سب سے بڑی دلیل خود ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہے۔ آپ کی تو تمام زندگی عبادت تھی، لیکن رات کی تنہائی کی نماز میں آپ کی حالت کچھ اور ہوتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کو نماز تہجد کے لیے قیام فرمایا، یہاں تک کہ آپ کے قدم مبارک سوج گئے۔ تھکاوٹ کی وجہ سے میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں جب کہ آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بندے کے دل کا حال بتایا جو اللہ کا قرب حاصل کر چکا ہوتا ہے۔ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس جواب پر غور کریں۔ آپ نے تھکاوٹ کے باوجود نماز نہیں چھوڑی، یہ وہ طبعی میلان ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہی ہے، اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ، سجدہ ریز ہو جاؤ۔ تہجد گزار کو بھی نماز میں وہی لذت اور شکر کا احساس ملتا ہے جو دنیا کی کسی اور چیز میں نہیں ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو مسلمانوں کے خلیفہ بھی تھے اور دنیا کے بڑے حصے پر حکومت کرتے تھے، ان کا سارا دن پورے مملکت اور لوگوں کی خدمت میں گزرتا، لیکن رات کو ان کا حال کیا ہوتا تھا؟ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رات کے ایک حصے میں تہجد ادا کرتے، پھر اپنی ضروریات پوری کرتے، پھر دوبارہ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ ایک بار جب وہ زخمی ہوئے اور آخری لمحات قریب تھے تو لوگوں نے انہیں کسی مشروب کا مشورہ دیا تاکہ انہیں کچھ دیر کے لیے سکون مل جائے، لیکن ان کا آخری وقت بھی مشغلہ کیا تھا؟ وہ تہجد سے پہلے کچھ دیر آرام کر کے پھر نماز کے لیے کھڑے ہونا چاہتے تھے۔ یہ ہے وہ طبعی میلان کہ جب انسان اللہ کا دوست بن جاتا ہے تو آخری سانسوں میں بھی اسے نماز اور سجدے میں ہی راحت اور سکون ملتا ہے۔ اسے دنیا کی کوئی دوا اور کوئی لذت آرام نہیں دے سکتی سوائے اپنے رب کی عبادت کے۔ محترم ناظرین، آج ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوستی کی پہلی نشانی کو تفصیل سے جانا۔ دین کی طرف طبع میلان اور دنیا سے بے رغبتی، قلبی سکون۔ اگر آپ تہجد پڑھتے ہیں اور آپ کو رات کی تنہائی کی یہ عبادت آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک لگتی ہے تو مبارک ہو، آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ خاص کرم ہو چکا ہے۔ لیکن ابھی دو اور بڑی اہم نشانیاں باقی ہیں جو اس دوستی کو ثابت کرتی ہے۔ یہ نشانیاں مزید گہری اور مزید وضاحت طلب ہیں۔
ابھی ہم نے اس ویڈیو میں اللہ کی قربت اور دوستی کی اس پہلی عظیم نشانی کے بارے میں جانا کہ کس طرح تہجد گزار کا دل دین کی طرف طبعی طور پر مائل ہو جاتا ہے اور دنیا کی کشش اس کے لیے بے معنی ہو جاتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے تہجد اور نماز روح کی راحت اور آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، بوجھ نہیں تھا۔ یہ پہلا مرحلہ اگر آپ نے اپنی زندگی میں پا لیا ہے، یعنی آپ کو تہجد کے لیے اٹھنا اچھا لگنے لگا ہے، تو آپ اللہ کے پسندیدہ بندوں کی صف میں قدم رکھ چکے ہیں۔ لیکن اب وقت ہے ہم اللہ کی دوستی کی دوسری سب سے اہم اور بنیادی نشانی کی طرف بڑھیں، جو ہماری روحانی حالت کا اعلان کرتی ہے۔ محترم ناظرین، اللہ کا دوست بننے کے بعد بندے میں جو تبدیلی رونما ہوتی ہے وہ صرف ظاہری اعمال تک محدود نہیں رہتی، بلکہ اس کے باطن، اس کی نیتوں میں گہرائی تک سیرایت کر جاتی ہے۔ یہ دوسری نشانی پہلی نشانی کا عملی نتیجہ اور ثمر ہے۔ دوسری عظیم نشانی باطنی پاکیزگی اور گناہوں سے شدید نفرت۔ جب تہجد گزار کو اپنے رب سے محبت کی مٹھاس مل جاتی ہے تو اس کے دل میں خود بخود ایک باطنی پاکیزگی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کے اندر کی دنیا بدل جاتی ہے، اور اس تبدیلی کا سب سے بڑا مظہر یہ ہوتا ہے کہ اسے تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے ایک طبعی نفرت محسوس ہونے لگتی ہے۔ وہ گناہ جو کبھی اس کے لیے کشش رکھتے تھے اب اسے زہر کی طرح تلخ اور اپنے محبوب اللہ کی ناراضگی کا سبب نظر آتے ہیں۔ ذرا سوچیں، ایک انسان اس ذات سے دوستی اور قربت کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے اس کی نافرمانی کرتا پھرے؟ اللہ تعالیٰ جو تمام جہانوں کا مالک ہے، جب کسی بندے کو اپنے قرب میں لاتا ہے تو اس کے دل میں ایک ایسی حیا اور ایسا تقوی ڈال دیتا ہے کہ وہ نہ صرف گناہوں سے بچتا ہے بلکہ ان سے بچنے کی شعور کوشش کرتا ہے۔ تہجد کا وقت جو رات کی آخری تنہائی کا وقت ہے، اس وقت کی عبادت بندے کو اپنے رب کی یاد میں اتنا مضبوط کر دیتی ہے کہ دن کے اجالے بھی شیطان کے بہکاوے اس پر اثر انداز نہیں ہو پاتے۔ وہ اپنی زبان، اپنی نگاہ، اپنے کان کو اور اس چیز سے بچانے کی کوشش کرتا ہے جو اس کے پیارے رب کو ناپسندیدہ ہو۔ یہ وہ باطنی پاکیزگی ہے جو اللہ اپنے دوستوں کو عطا فرماتا ہے۔ اس نشانی کی سب سے بڑی دلیل ہمیں اس حدیث قدسی میں ملتی ہے جو دلوں میں اللہ کے دوستوں کا مقام واضح کرتی ہے۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت فرماتا ہے، اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی بصارت بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ آپ غور کریں، یہاں نوافل کا ذکر ہے اور تہجد نوافل میں سب سے افضل ہے۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جب بندہ تہجد جیسی نفل عبادات کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا بلکہ اس کے تمام اعضاء کا محافظ بن جاتا ہے، یعنی وہ حرام اور غیبت کی باتوں کو سننا پسند نہیں کرتا، اس کی سماعت پاکیزہ ہو جاتی ہے، بصارت بن جاتا ہے یعنی اس کی آنکھوں میں حیا کا نور آ جاتا ہے، وہ بری چیزوں کو دیکھنے سے خود کو روک لیتا ہے، ہاتھ اور پاؤں بن جاتا ہے یعنی اس کا ہاتھ کسی غلط چیز کو پکڑتا نہیں اور اس کے پاؤں کسی گناہ کی جگہ کی طرف نہیں اٹھتے۔ محترم ناظرین، یہ ہے وہ باطنی پاکیزگی جو صرف تہجد کی برکت سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ صرف ارادے کی مضبوطی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حفاظت کی گارنٹی ہے۔ جب بندے میں یہ باطنی پاکیزگی آ جاتی ہے اور اس سے گناہوں کے سے نفرت ہو جاتی ہے تو اس کے روحانی، دنیاوی اور اخروی فوائد کا اندازہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے۔ روحانی فائدہ، نیکیوں میں دوام اور برکت۔ جب بندہ گناہوں سے بچ جاتا ہے
تو اس کے دل کا نور سلامت رہتا ہے۔ یہ نور اسے دیگر نیکیوں کے لیے توانائی دیتا ہے۔ اس کی نمازوں میں خشوع، اس کے روزوں میں مٹھاس اور اس کے ذکر میں تاثیر پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کا رشتہ اللہ تبارک و تعالی سے ہر وقت مضبوط رہتا ہے۔ گناہ دل کو مردہ کرتے ہیں اور باطنی پاکیزگی دل کو ہمیشہ زندہ اور منور رکھتی ہے۔ دنیاوی فائدہ، رزق اور خاندان میں خیر و برکت۔ محترم ناظرین، گناہ نحوست لاتے ہیں اور نیکیاں برکت۔ یہ باطنی پاکیزگی تہجد گزار کی دنیاوی زندگی کو بھی خوشگوار بنا دیتی ہے۔ رزق کی کشادگی، جب اللہ کسی بندے کی نگہبانی کرتا ہے اور وہ گناہوں سے پاک رہتا ہے تو اللہ اس کے رزق میں ایسی برکت ڈالتا ہے جو کوئی گناہ گاروں کے بے پناہ مال میں بھی نہیں ہوتی۔ حلال مال میں برکت صرف تقوی اور پاکیزگی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جب باپ یا ماں تہجد گزار ہوں اور گناہوں سے بچتے رہے تو ان کے اس عمل کا اثر ان کی اولاد، ان کے گھر کے ماحول پر پڑتا ہے۔ گھر میں رحمت اور سکون نازل ہوتا ہے۔ ان کے اولاد میں خود بخود نیکی کا رجحان پیدا ہونے لگتا ہے۔ باطنی پاکیزگی کا سب سے بڑا فائدہ آخرت میں ہے۔ اللہ کے دوست وہ ہوتے ہیں جن کے لیے نہ دنیا میں خوف ہوتا ہے نہ آخرت میں غم۔ گناہوں سے اجتناب اور تہجد کی مشقت اسے جہنم کی آگ سے دور کر دیتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص رات کو قیام کرے یعنی تہجد پڑھے اور اپنی نماز کو اچھا بنائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خطائیں معاف فرما دیتا ہے، اس کے لیے جنت میں ایک مکان بنا دیتا ہے۔ یہ باطنی پاکیزگی دراصل جنت کی تیاری ہے۔ میرے محترم عزیزو، آئیے ایک واقعہ سنتے ہیں جو اس باطنی پاکیزگی کی اہمیت کو واضح کرتا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ ایک دفعہ وہ کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں کچھ لوگ گانا بجا رہے تھے۔ لوگوں نے کہا یہ لوگ بہت شور کر رہے ہیں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ وہاں رکے اور دعا فرمائی، یا اللہ تیری زمین پر تیرے بندے تیری نافرمانی کر رہے ہیں، یا تو انہیں ہدایت دے یا ان کو دنیا سے اٹھا لے۔ یہ واقعہ سن کر دوسرے بزرگ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دعا تو حضرت بسطامی نے بہت اچھی کی، لیکن اللہ کے دوست کا کمال یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ اس جگہ جا کر گانے بجانے والوں سے محبت سے بات کرتے، دین کی طرف بلاتے۔ جب یہ بات حضرت بایزید بسطامی کو پہنچی تو انہوں نے فرمایا، اے جنید تیری بات بالکل سچ ہے۔ محترم ناظرین، یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ باطنی پاکیزگی صرف خود کو گناہوں سے بچانے کا نام نہیں، بلکہ اس میں یہ وصف بھی شامل ہے کہ جب تہجد گزار کا دل نور تقوی سے بھر جاتا ہے تو وہ دوسروں کو بھی اس نور کی طرف لانا چاہتا ہے۔ اس کے اندر کی نفرت گناہوں سے ہوتی ہے، گناہ کرنے والے سے نہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ اللہ کا ہر بندہ اس دوستی اور قربت کو حاصل کر لے۔ تہجد کا نور اس کے دل میں دوسرے بندوں کے لیے بھی رحمت اور ہدایت کی تڑپ پیدا کر دیتا ہے۔ وہ کسی کو گناہ میں دیکھ کر نفرت کا اظہار کرنے کے بجائے اس کے لیے ہدایت کی دعائیں کرتا ہے۔ یہ ہے کامل باطنی پاکیزگی۔ محترم ناظرین، ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوستی کی دوسری نشانی کو بھی تفصیل سے جانا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنے قرب کے لیے چن لیتا ہے تو اس کے اعضاء کو گناہوں سے بچاتا ہے اور اسے ایک باطنی پاکیزگی عطا فرماتا ہے۔ اگر آپ اپنے اندر یہ تبدیلی محسوس کر رہے ہیں، آپ کے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو گیا ہے، تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم کے سائے میں ہیں۔ اب تک ہم نے اللہ کی دوستی اور قربت کی دو ایسی عظیم نشانیاں جانی جن کا تعلق ہمارے باطن سے پہلے دین کی طرف میلان اور قلبی سکون، اور دوسری باطنی پاکیزگی اور گناہوں سے شدید نفرت۔ یقیناً جو بہن بھائی تہجد کے عادی ہیں وہ دونوں نشانیوں کو اپنی زندگی میں محسوس کر رہے ہوں گے۔ اب وقت ہے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوستی کی تیسری اور سب سے حیران کن نشانی کے بارے میں جانیں گے، جس کا تعلق براہ راست دنیا میں آپ کی مشکلات، آپ کی پریشانیوں، آپ کی ضرورتوں سے ہے۔
یہ نشانیاں دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنے دوست کے لیے خاص غیبی مدد اور کھلی نصرت کا اعلان ہے۔ محترم ناظرین، جب بندہ تہجد کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دوست بن جائے تو اللہ تعالیٰ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ یہ تیسری نشانی دراصل اس بات کا عملی ثبوت ہے کہ اب آپ کا معاملہ براہ راست اللہ رب العزت کی نگرانی میں ہے۔ یہ نشانی یوں ظاہر ہوتی ہے، مشکلات کا اطمینان قلب۔ عام انسان جب کسی بڑی مصیبت، قرض، بیماری یا خاندانی پریشانی میں گرفتار ہوتا ہے تو اس کے حواس باختہ ہو جاتے ہیں، مگر تہجد گزار کا دل اطمینان اور یقین سے بھرپور رہتا ہے۔ وہ پریشانی کے عالم میں بھی جانتا ہے کہ اس کا رب اس کے ساتھ ہے اور وہ تنہا نہیں۔ یہ غیر معمولی صبر اور استقامت دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیبی مدد کی پہلی جھلک ہے۔ غیبی خزانوں سے مدد جب دنیا کے تمام دروازے بند ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے دوست کے لیے ایسے غیبی دروازے کھولتا ہے جہاں سے مدد آنے کا کوئی امکان یا گمان بھی نہیں ہوتا۔ وہ قرض اتارنے کا راستہ بناتا ہے، بے اولاد کو اولاد کی نعمت دیتا ہے اور الجھے ہوئے رشتوں کو سلجھا دیتا ہے۔ یہ وہ نصرت ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کو حاصل ہوتی ہے۔ قرآن کے حق میں دلیل، اللہ کے دوستوں کے لیے بشارت۔ اس تیسری نشانی کے لیے اللہ تعالیٰ کا کلام ہی سب سے بڑی دلیل ہے جو ہر تہجد گزار کے لیے بشارت ہے۔ خبردار، بے شک اللہ تعالیٰ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور پرہیزگار رہے، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں خوشخبری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہی بڑی کامیابی ہے۔ محترم ناظرین، آپ کا کام تہجد کے سجدوں سے اللہ سے دوستی بنانا ہے، پھر دنیا میں کسی کا خوف ہو یا آخرت میں غم، اللہ تعالیٰ اپنے کرم کے مطابق آپ کو ان دونوں سے آزاد فرما دے گا۔ آپ کے لیے دنیا میں ہی سکون اور کامیابی کی خوشخبری ہے۔ آپ کو حیران کرنے کے لیے ایک واقعہ بیان کرتا ہوں جو غیبی مدد کی اہمیت واضح کرتا ہے۔ ایک دفعہ ایک اللہ تعالیٰ کے ولی حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا جو بہت پریشان تھا اور قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا۔ اس نے حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ سے دعا کی درخواست کی۔ آپ نے اس سے پوچھا، تم کتنی دیر سے دعا کر رہے ہو؟ اس شخص نے کہا، میں تو برسوں سے دعائیں کر رہا ہوں مگر قرض ادا نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم نے یہ سوچا ہی نہیں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں سن رہا ہے؟ تم تہجد کے وقت اٹھے، ہاتھ پھیلائے اور کہا، یا اللہ، میرے پاس کچھ نہیں۔ اگر تمہیں اس وقت ہی یقین ہو جائے کہ تمہارا مالک سن رہا ہے تو دنیا میں کون ہے جو تمہیں قرض کے بوجھ تلے دبا رہے ہیں؟ انہوں نے مزید فرمایا، یہ تہجد کا وقت ہوا جب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل فرماتے ہیں اور پکارتے ہیں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا، کوئی مانگنے والا، ہے کوئی توبہ کرنے والا؟ اور اگر تم اس وقت بیدار ہو کر روتے نہیں ہو تو دن بھر کی پریشانیوں میں تمہیں کیسے یقین ہوگا کہ تمہاری مدد ہوگی؟ اس شخص نے اس دن سے تہجد کو لازم کر لیا۔ کچھ عرصہ بعد اس کے غیبی راستے کھل گئے اور اس کا قرض ادا ہو گیا۔ محترم ناظرین، یہ تیسری نشانی یعنی غیبی مدد دراصل تہجد گزار کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اسے کسی دنیاوی سہارے کی ضرورت نہیں رہتی، اس کا سہارا اور محافظ خود اللہ رب العالمین ہوتا ہے۔ تہجد کی طرف واپسی اور تلقین۔ محترم ناظرین، ہم نے اللہ تعالیٰ کی دوستی کی یہ تینوں عظیم نشانیاں جانی، قلبی سکون، باطنی پاکیزگی اور غیبی نصرت۔ اگر آپ ابھی تک تہجد سے محروم ہیں تو اپنے رب کی پکار کو سنیں۔ یہ چند رکعتیں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوست بنا کر دنیا اور آخرت میں کامیاب بنا سکتی ہے۔ تہجد ایک ایسی عبادت ہے جو آپ کو عام انسانوں کی فہرست سے نکال کر اللہ تعالیٰ کے خاص اور مقرب بندوں کی فہرست میں ڈال دیتی ہے۔ اس لیے میری آپ سے یہ عاجزانہ گزارش ہے کہ آج سے ہی بلکہ اسی رات سے تہجد کے لیے اٹھنے کا پختہ ارادہ کر لیجئے۔ صرف 2 رکعت ہی سے صحیح، مگر آغاز ضرور کیجئے۔ اپنی زندگی، اپنی اولاد،
اپنے رزق اور اپنی آخرت کو تہجد کے نور سے منور کر لیجئے۔ آخر میں دعا ہے کہ اے اللہ، رات کے اس گہرے سناٹے میں تیری رحمت کے دروازے کھلے ہیں، میری آنکھیں تیرے سامنے جھکی ہیں، دل تیرے خوف اور امید سے بھرا ہے۔ تو ہی ہے جو اندھیروں کو چیر کر روشنی دیتا ہے، میرے گناہوں کی سیاہی کو معافی کی سفیدی سے دھو دے۔ اے رب کریم، میرے والدین کو جنت الفردوس عطا فرما، ان کی قبر کو نور سے بھر دے، میرے بہن بھائیوں، اولاد اور تمام امت مسلمہ کو ہر مصیبت سے محفوظ رکھ۔ اے مالک کائنات، میرے دل میں جو خواہشیں ہیں، جو درد چھپا ہے، تو بہتر جانتا ہے، جو میرے لیے بہتر ہے وہی عطا فرما، اور جو نقصان دہ ہے اس سے بچا لے۔ اے رحمان الرحیم، اے مالک کائنات، میری یہ تہجد تیری بارگاہ میں قبول فرما اور میری زندگی کو تیرے رنگ میں رنگ دے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔